بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و مکرم حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم سب نے قاریہ عنایہ کی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنی، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 سے لی گئی۔ سب سے پہلے آپ کو ان آیات کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اور وہ توبہ جسے قبول کرنا اللہ رب العزت نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے، ان لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکمت والا ہے۔ اور ان کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی جو کافر مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کی رات فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ رات جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، عنایت اور کرم عروج پر ہوتا ہے۔ آج کی رات اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں پورے روئے زمین پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور اللہ رب العزت کا انعام و اکرام مغفرت اور بخشش کی صورت میں سب میں بانٹا جاتا ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنا دامن پھیلاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، سجدوں سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج کی اس خوبصورت رات بات کریں گے ہم رات کی فضیلت کے حوالے سے، اس بارے میں کہ توبہ اور استغفار کیا ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے، وہ کون سی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ان آیات کو یا قرآن پاک کی ان صورتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے، وہ کون سی عبادات ہیں جن کو کرنے سے ہمیں بخش دیا جائے گا، اس کے علاوہ کون سے اعمال ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی رحمتوں سے نوازیں گے۔ تو اس خوبصورت موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان ذیوقار آج کی ہماری اس محفل میں موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہماری پہلی مہمان جو ہمارے دائیں طرف بیٹھی ہیں سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیرا، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بہت کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہماری ایک اور مہمان تابندہ لاری صاحبہ، سب ان سے واقف ہیں، آپ کا ایک خاص خوبصورت انداز جس سے آپ نعتیں پڑھتی ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عائشہ بلال صاحبہ، عائشہ پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور عائشہ کے برابر میں بیٹھی ہیں زرمینہ خاکوی صاحبہ،
اس کے ساتھ ساتھ ہم نعتوں کی خوشبو میں بسا ہوا ایک گلدستہ لے کر بھی حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس گلدستے کے جو پھول ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے چلیں۔ میرے بائیں طرف سب سے پہلے موجود ہیں اقصیٰ عبدالحق صاحبہ، السلام علیکم، خوش آمدید۔ ان کے برابر میں ہماری دو ننھی منی مہمان بھی آ جائی ہیں اس پروگرام میں، نوال خان، نوال پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ دوسری ایک ننھی منی مہمان ہیں نعت خواں اجوا بلوچ صاحبہ، اجوا پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ اجوا کے برابر میں راحت گابہ ہیں، السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے برابر میں ہبہ محمود، پروگرام میں خوش آمدید ہبہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے مہمان جو اس پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے، اور ہم آپ سے فضائل پر بھی گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ نعتیں بھی آپ کو سنوائیں گے۔ یقیناً آج کی محفل ایسی محفل ہے کہ جس میں ہمیں ان تمام خوبصورت نعتوں کو بھی سننا ہے، فضائل کو بھی سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نام تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زندگی نام ہے اللہ پر مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں اقصیٰ عبدالحق۔ لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، سبحان اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تیرے حبیب کے صدقے میں تیرے در تک پہنچا ہوں، تیرے حبیب کے صدقے میں تیرے در تک پہنچا ہوں، دل کے اثر میں تیری خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔
رہا ہے جو عبادت کا ثمر آج کی رات مل رہا ہے جو عبادت کا ثمر آج کی رات لے کے آئی ہے دعاؤں میں اثر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی رات لے کے آئی ہے دعاؤں میں اثر آج کی رات مل رہا ہے جو عبادت کا ہر گھڑی بخشش سیاں کی خبر دیتی ہے ہر گھڑی بخشش سیاں کی خبر دیتی ہے کس بلندی پہ ہے تقدیر بشر واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج کی رات کس بلندی پہ ہے تقدیر بشر آج کی رات اور شعر سنیے گوشے گوشے پہ اترتی رہی خوشبو سلام واہ واہ واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ گوشے گوشے پہ اترتی رہی خوشبو سلام گونج اٹھے نعت سے اور حمد سے گھر واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی سبحان اللہ۔ رات لے کے آئی ہے دعاؤں میں اثر اور دیکھیے ہم سب ایک شعر میں یہ بیان کیا انہوں نے یوں تو رات آتی ہے ہر روز گزر جاتی واہ واہ واہ، ہے سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ یوں تو رات آتی ہے ہر روز گزر جاتی ہے سینکڑوں راتوں سے بہتر ہے مگر واہ واہ، آج کی رات اور ہم نے کہا نا اس شب کو اپنے مرحومین کو یاد رکھیے یہ شب اپنے پیار بچھڑوں کو یاد بے کرنے شک، کی شب بے ہے شک۔ تو کیا کہا شاعر نے دادم صبح زمین پر ہے فرشتوں کا نزول بے شک، بے شک، بے شک۔ دادم صبح زمین پر ہے فرشتوں کا نزول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات بھر ہوتا ہے روحوں کا سفر واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آج کی سبحان اللہ۔ رات بہت اچھا۔ گونج اٹھے نعت سے اور حمد سے گھر آج کی رات لے کے
آئی ہے دعاؤں میں اثر آج کی رات. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ فرانا آپ کا، اور بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا کہ عمر کی جو نقدی ہے اس میں اتنا موجود تھا کہ مجھے یا ہم سب کو آج زندگی میں یہ شب ایک بار اور ملی. بے شک، ہم سب بے یہ شک. بات کر رہے ہیں کہ یہ رات بخشنے کی ہے، مانگنے کی ہے، سب ہے. یہ جو ایک رات اگین زندگی میں مل گئی ہے تو یہ اپنے احتساب کی بھی ہے. جب یہ شب آتی ہے تو مجھے بہت خوف ہوتا ہے. اپنا اگر ہم جائزہ لیں کہ اللہ نے ہمیں جو دیا تھا، بے شک. تو وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ملال اس کا نہیں ہے کہ زیز تھار چلے، اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے. اور میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے، سوال اس کا ہے. واہ واہ تو واہ، آج کی سبحان شب اللہ. جب ہم سجدے میں جائیں تو اللہ سے دعا کریں کہ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ لکھ دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے. بے شک، بے شک. ہم تیرے چاہنے والے ہیں، مگر ہے حسرت جن کو تو چاہتا ہے ہم کو بھی ویسا کر دے. واہ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی شب جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور برات سے یہاں مراد ہے نجات. نجات کس سے؟ دوزخ سے، آگ سے، اور نجات ان تمام برائیوں سے اور گناہوں سے جن میں ہم مبتلا ہیں. آج کی شب کے حوالے سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ ایک رات میں نے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر مبارک پر نہ پایا تو میں فکر مند ہوئی، اور میں نے باہر جا کر ان کو دیکھنا یعنی تلاش کرنا چاہا. دیکھا تو آپ کو جنت البقیع میں پایا. آپ دعا میں مصروف تھے. جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کے اس پہر آپ یہاں؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل امی میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ آج نصف شعبان اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس رات قیام کیا یعنی نوافل ادا کیے، بلکہ اگلے دن روزہ بھی رکھا. اور آپ نے فرمایا چونکہ یہ وہ شب ہے جس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اگلے سال جو کچھ عطا کیا جانا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ جب میرے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ویسے تو سبھی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ خود سچے دل سے توبہ نہ کر لیں. اور ان میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ ان میں آپ نے فرمایا ایک تو مشرک ہے، دوسرا وہ جو اپنے والدین کا نافرما بردار، تیسرا وہ جو عادی شرابی ہے، اس کے علاوہ ایک وہ شخص جو غرور کے ساتھ اپنی شلوار کے پائچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور پھر وہ جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی دل میں بھی بغض رکھتا ہے اور قطع رحمی بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے اور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. آج کی شب چونکہ ہم اس کو شب توبہ بھی کہتے ہیں، ہم اسے شب برات بھی کہتے ہیں. یہاں موجود ہماری مہمان عائشہ بلال، ان سے پوچھیں گے کہ یہ توبہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے. جی عائشہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں توبہ کیا ہے تو ہمیں یہ جواب بالکل واضح طور پر ملتا ہے، الندم توبہ، یعنی شرمندگی کا احساس ہو جانا، رجوع اللہ کر لینا، اللہ کی جانب قدم بڑھا لینا، یہ سوچنا کہ پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس پر شرمندگی کے ساتھ رجوع اللہ کر لینا، یہ توبہ کہلاتی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے،
ہر ابن آدم خطا کار ہے، بے شک، اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کی جانب بڑھ جاتا ہے، اسے لو لگا لیتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا، اس کا رب اسے تھام لے گا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، تو مشکل ترین کام یہ ہے کہ وہ اس بندے سے معافی مانگے، بے شک، بے شک، شرمندگی کا احساس اسے ہو، اور وہ کہے سامنے والے سے کہ مجھ سے غلطی بالکل ہو ایسے گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن یہ اللہ کی جانب جب ہم بڑھتے ہیں نا، یہ اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک اور ایسا ہی، وہ جو بوجھ ہے نا جو بندے کے قلب پر ہوتا ہے کہ وہ گناہ، جو ہم جب 5واں کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا خوبصورت اگر ہم دیکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ واہ، من سبحان اللہ، الذنب الذی اعلم، جو میں جانتا ہوں، ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، تو میری چھپے ہوئے ہر گناہ کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وستار العیوب، اب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہی ہے جو پردہ پوشی فرمانے والا ہے، وغفار الذنوب، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم نیکی کر سکیں یا گناہوں سے بچ سکیں، صرف تیری ذات ہے پروردگار جو بچانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو ہم گنتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ کہتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما لے، بے شک تو ہی ہے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ کی محفل سجی ہے اور حضور تمام اصحاب سے پوچھتے ہیں، ایک شخص کو بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کی اونٹنی کھو گئی ہے اور وہ جنگل میں ہے، اور سارا سامان جو ہے اس اونٹنی کے اوپر لدا ہوا ہے۔ اب بتاؤ کہ جب وہ اونٹنی اس سے گم گئی ہے اور وہ مایوسی کے عالم میں کبھی ادھر بھاگ کے تلاش کرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے تلاش کرتا ہے، اونٹنی ہے کہ ملنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اب یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کیسی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اب اس مایوسی کے عالم میں وہ اونٹنی جو نکیل کھینچتے ہوئے گم ہو گئی ہے، اس کی نکیل کسی تنے میں جا کر پھنس جاتی ہے اور وہ شخص اس اونٹنی کو پا لیتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اب بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ واہ، سبحان اللہ، تو حضور سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو بہت خوش ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کب؟ جب بندہ اس سے اپنے رب سے توبہ کرتا ہے۔ واہ، تو یہ جو توبہ ہے نا، یہ رب سے تعلق کو جوڑنے کا نام ہے، اور پھر رب اتنی عنایات فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی تو پھر ہم سوچیں کہ نہیں اب توبہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اسے معاف کرنے والا ہوں، تو میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ اور یہ بارہا احادیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ضرور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے اور معاف فرماتا ہے۔ تو اس رات میں بڑی اللہ کی جانب، اور جب بھی موقع ملے، جب احساس ندامت ہو جائے، اور توبہ کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو صرف اللہ سے آپ کہیں کہ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں، نہیں، جس بندے کا آپ نے حق تلف کیا ہے، توبہ کی شرائط میں ہے، شرائط میں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اگر کسی کا حق تلف کیا، کسی کا ناحق دل دکھایا ہے، کسی کی کوئی چیز سلب کی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو، جو چیز ہے، اسے لوٹانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے معافی مانگیں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں کہ اے میرے پروردگار تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور اس رات جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا نامدار نے فرمایا کہ اس رات کو جب تم پاؤ تو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ اب یہ جو آگے جملے آ رہے ہیں نا، یہ بڑے ہی حسین خوبصورت ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مغفرت کو پالے،
ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا کہ جو رزق مجھ سے مانگے؟ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا کو طلب کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ ندا کب تک ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے. سبحان اس اللہ، وقت سبحان دامنوں کو پھیلائیں، رب سے تعلق کو جوڑیں. آپ دیکھیں کہ جب اللہ سے تعلق کو استوار کرتے ہیں نا جب ہم، تو دنیا کی حاجت ختم ہو جاتی ہے. بے شک، صرف ایسا بندہ ہی. ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ فنا فی اللہ کی سند اسے مل جایا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اور جو میں سمجھ پائی ہوں استغفار کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ استغفار جو ہے دراصل اللہ سے رجوع کرنے کا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معافی مانگتے ہیں. لیکن معافی جو ہے وہ کیا ہے اس کا سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے. زبان سے آپ معافی کے الفاظ ادا کر رہے ہوں، دل میں آپ شرمندہ ہوں کہ میں نے اس چیز کو جو کیا یہ غلط تھا، یہ میرے رب کو پسند نہیں تھا، اور اپنے بدن کو اس برائی سے دور کر لیں. یہ تو ہو گیا استغفار. اور پھر توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ نیکی کے ساتھ وابستہ کر لیں. تو یہ ہے استغفار اور توبہ کی حقیقت. جیسے کہ ابھی عائشہ نے بتایا ہم سب کو کہ یہ کتنا آسان کام ہے اس کا ادا کر دینا، کہ ہم نے صرف زبان سے ادا کیا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بڑی حقیقت ہے، اور وہ ہے توبۃ النصوح کی. آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ توبۃ النصوح کیا ہے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور نعت جو ہے وہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں. یہ ہماری ایک خوبصورت سی ایک اور آواز جو آج کے اس پروگرام میں آپ سنیں گے وہ ہے نوال خان کی، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، ان کی چشم کرم کی عطا ہے، میرے سینے میں ان کی ضیا ہے. واہ سبحان اللہ، میرے سبحان اللہ. سینے میں ان کی ضیا ہے. یاد سلطان طیبہ کے صدقے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے، دل میرا بن گیا ہے واہ 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 سبحان مدینہ. اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے واہ واہ سبحان اللہ. مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، میری قسمت ہے رشک سکندر.
सिकंदर मिदहत मुस्तफ़ा की बदौलत, मिदहत मुस्तफ़ा की बदौलत, मिल गया है मुझे ये खज़ीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। और मैं अकेला और मसाहिर जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाहिर जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार, आप ही कुछ कीजिए ना शहे आली वकार। और या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। और जा रहा है काफिला तैबा नगर रोता हुआ, जा रहा है काफिला तैबा नगर रोता हुआ, मैं रहा जाता हूँ तन्हा ए हबीबे किरदिगार, मैं रहा जाता हूँ तन्हा ए हबीबे किरदिगार। और जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज़ गुंबद तो दिखा, जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज़ गुंबद तो दिखा, हाज़री की आरज़ू ने कर दिया है बेकरार, हाज़री की आरज़ू ने कर दिया है बेकरार। हो करम सरकार अब तो
غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یوں تو توبہ کوئی بھی کرے اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے، لیکن نوجوان کی توبہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک۔ آخر کیوں نوجوان کی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کیونکہ نوجوانی وہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے جب دنیا کی ہر شے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ صرف عبادتیں ہوتی ہیں، جو نوجوان سب سے پیچھے رکھتے ہیں کہ ہم پہلے یہ کام کر لیں تو پھر عبادت کریں گے، یا ہم فلاں کام کر لیں تو پھر عبادت کریں گے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادتوں کو اس طرح سے ادا بھی نہیں کر پاتے جس طرح سے ان کو کرنے کا حق ہے۔ تو نوجوانی کی توبہ کیا ہے، اور نوجوانوں کو کس طرح سے توبہ کی طرف آنا چاہیے اور اچھائی کی طرف آنا چاہیے، اپنے دلوں کو کیسے پاک اور صاف کرنا چاہیے، اس بارے میں گفتگو کریں گی سیدہ ہرا شیرازی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ نوجوانی کی توبہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المعید عنی ابو القاسم محمد۔ میں سب سے پہلے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ جو کوشش ہے کہ شب توبہ کا آپ لوگوں نے شب مغفرت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی اس محفل کا اہتمام کیا، آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم یہاں جتنے لوگ تشریف فرمائے، جتنے لوگ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، آمین آمین۔ اور توبہ وہ کہ جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، خدا کی جانب بڑھ جاتے ہیں، اپنے قدموں کو اللہ کی جانب بڑھا دیتے ہیں، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے تقربا الیہ یا تلقیتہ من بعید، کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کے انسان ہیں، اگر آپ ان سے بار بار مانگیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ اللہ ہے، اس سے بار بار نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ واہ واہ، اس سبحان کی اللہ۔ شان کریمی یہ ہے کہ وہ ہر رات اعلان کرتا ہے بے شک۔ کوئی جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو اولاد مانگے میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی جو عمر طویل مانگے میں اس کو عمر طویل عطا کروں۔ بے شک۔ اور پھر دنیا کے انسان، دنیا کے رشتہ دار کے کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے روٹھ جائیں، اپنے دروازے کو آپ کے سامنے بند کر دیں، آپ سے منہ پھیر لیں، لیکن وہ پروردگار جب ایک انسان جو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں بھرا ہوا ہو، جس کا تن من رواں رواں گناہوں سے بھرا ہوا ہو، برے سے برا شخص ہی کیوں نہ ہو، کوئی برے سے بری عورت ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے، تائب ہونے کے لیے، پلٹنے کے لیے، اس سے رجوع کرنے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، تو پھر پروردگار اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے تلقیتہ من بعید، پروردگار کہتا ہے کہ آ جا میرے بندے، آ جا، میں تو تیری توبہ کے انتظار میں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو مستجاب الدعوات ہے، جو مقلب القلوب ہے، وہ پروردگار چاہتا تو پہلے ناک رگڑواتا، سر عام ہمارے عیبوں کو بیان کرتا، تانے دیتا، اور پھر کہتا کہ جاؤ اب میں نے معاف کیا، لیکن پروردگار ایسا نہیں کرتا، کہتا ہے صدق دل سے ایک بار آ جا میری بارگاہ میں، توبہ کر لے تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے 7 لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ 7 لوگ جو اس عرش کے سائے کے نیچے، خدا کے سائے کے نیچے خود کو محفوظ سمجھیں گے، خود کو محسوس کریں گے، ان میں سے ایک وہ جو جوانی میں خدا کے حضور میں اپنی توبہ کو پیش کرتا ہے، جو جوانی میں اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے، یعنی وہ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو توبہ کرتا ہے وہ بھی الشاب التائب حبیب اللہ، وہ شخص، یعنی کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ہر اس شخص کے لیے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اور جوانی کو تو ایک جنون کی کیفیت قرار دیا گیا ہے نا، کہ وہ جنون کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا بانک پن عروج پر ہوتا ہے، جب جوبن عروج پر ہوتا ہے، جب خواہشات کا ایک ہجوم ہوتا ہے، نفسانی
ख्वाहिशात होती हैं, इंसान अपने आप को बड़ा दिलेर, बड़ा बहादुर, बड़ा जुर्रतमंद समझ रहा होता है, तो उस वक्त वो शख्स जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, जवानी में वो शख्स जो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा दे, खुदा के हुजूर में इबादत के लिए, रात को तहज्जुद की नमाज के लिए वो खुदा के हुजूर में मुसल्ले को बिछा दे, क्या कहने उसने, क्योंकि उसको तो लिकाए अल्लाह चाहिए ना। क्या किया होगा उसने, कोई गुनाह ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन वो जो मौसीकी को छोड़ देगा, वो जो अपनी निगाहों को झुका देगा, वो जो अपनी नज़रों को नीचा कर लेगा, तो खुदा उसे अपने नगमे सुनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो अपनी निगाहों को झुका देगा, अल्लाह उसे अपना दीदार कराएगा। और फिर जो बेहया आँख होगी वो खुदा का दीदार कैसे करेगी, जो आवारा आँख होगी वो खुदा का दीदार कैसे करेगी। तो एक बार ख़ुद को तर्क करके देखेंगे, अल्लाह इंतज़ार कर रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से, यानी उसको मनाना इतना आसान है, सिर्फ़ एहसास निदामत, एक सजदा और चश्मतर है, खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। और जब खुदा की बारगाह में इंसान तौबा करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे एक रास्ते में, तो एक ख़िज़ा रसीदा दरख्त नज़र आया, उसको ज़ोर ज़ोर से आपने हिलाया तो दरख्त के ढेरों पत्ते झड़कर ज़मीन पर गिर गए। तो आप अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, तो जिस तरह से इस दरख्त के पत्ते झड़ गए, उसी तरह से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। वो परवरदिगार जो इंतज़ार करता है, खुदा को दो कतरे बहुत पसंद है। और वो कौन से, एक वो शहीद जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, यानी उसके खून का एक कतरा ज़मीन पर अभी गिरता नहीं है, उसके गिरने से पहले अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और जहन्नुम की आग को उस पर हराम कर देता है। अल्लाहु अकबर। और इसके मद्दे मुकाबिल वो कौन सा दूसरा आंसू है, वो आंसू, वो कतरा, वो ड्रॉप जो इंसान निदामत में गिड़गिड़ाते हुए अपने रब की बारगाह में पेश होकर अपने अल्लाह के हुजूर में बहा रहा होता है, वो दूसरा आंसू है जो परवरदिगार को बड़ा पसंद है। मेरी दुआ है आज की इस शब के सदक़े से अल्लाह हम सब की, जो जवानी में तौबा करना चाहते हैं, जो बुढ़ापे में करना चाहते हैं, सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल हो। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बयान। और आज की रात का यही मज़ा है कि आप जब चाहें, जितना चाहें इबादत करके अपने सजदों से अपने रब को राज़ी कर लें, तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें, वो कलिमात अदा कर लें जिनका हमें बताया गया कि हमें किस तरह से तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है। और कुछ नहीं आता तो नदामत के चंद आंसू ही बहा लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो ये आंसू भी बेहद पसंद है। एक और कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक दुआइया कलाम है जिसको पढ़ने की अब सआदत हासिल कर रही हैं हिबा महमूद। मैं बंदाए आसी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, ख़ताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ताए उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ताए उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़क़त तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, तेरा हूँ फ़क़त तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए
گرفتار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو رسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو رسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندۂ عاصی